یہ کہانی ہے میکس کی، جو کوئی عام کتا نہیں بلکہ امریکی فوج کا ایک ایسا ہتھیار ہے جس کی تربیت دشمن کے سینے میں خوف پیدا کر دیتی ہے۔ بیلجین میلنیس نسل کا یہ نڈر کتا بارود سونگھنے اور چھپے ہوئے شکاریوں کو ڈھونڈ نکالنے میں ماہر ہے۔ اس وقت میکس افغانستان کی تپتی ہوئی زمین پر ایک ایسے مشن پر ہے جہاں موت ہر موڑ پر سایہ بن کر منڈلا رہی ہے۔ ان فوجیوں کے درمیان ایک نوجوان سپاہی کائل ہے جو میکس کا ہینڈلر بھی ہے اور اس کا سب سے بڑا رازدار بھی۔ کائل کے لیے میکس محض ایک کتا نہیں بلکہ اس کا خاندان، اس کا یار اور میدان جنگ میں اس کا بھائی ہے۔ ان دونوں کا رشتہ اتنا گہرا ہے کہ لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے، کیونکہ کئی بار موت کے منہ سے نکلتے ہوئے انہوں نے ایک دوسرے پر اپنی جان نچھاور کی ہے۔ کہانی میں سسپینس تب بڑھتی ہے جب یہ ٹیم ایک دور دراز افغان گاؤں میں داخل ہوتی ہے۔ اچانک میکس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، اسے کسی خطرے کی مہک آتی ہے۔ وہ کائل کو ایک شکستہ گھر کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جیسے ہی وہ اندر قدم رکھتے ہیں، میکس ایک قالین پر جا کر رک جاتا ہے۔ وہاں کچھ تو ہے جو عام آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ اچانک اندھیرے سے ایک حملہ آور نکلتا ہے، مگر کائل کی پھرتی اسے ڈھیر کر دیتی ہے۔ جب وہ قالین ہٹاتے ہیں تو نیچے ایک ایسا خفیہ تہخانہ نکلتا ہے جو غیر قانونی اسلحہ اور بارود سے بھرا ہوتا ہے۔ مشن کامیاب ہو جاتا ہے، مگر یہ تو بس ایک طوفان سے پہلے کا سکون تھا۔ مشن کے بعد کائل اپنے گھر ویڈیو کال کرتا ہے۔ اس کے ڈیڈ رے ونکارٹ، جو خود ایک سخت گیر ریٹائرڈ فوجی ہے، اور اس کا چھوٹا بھائی جسٹن، جو اپنی ہی ویڈیو گیمز کی دنیا میں مگن رہتا ہے اور جسے کتوں سے کوئی خاص لگاؤ نہیں، سب اس کال کا حصہ بنتے ہیں۔ کائل کے لیے میکس اس کی کائنات ہے، اور وہ اتنے پیار سے اس کا ذکر کرتا ہے کہ اس کی ماں پامیلا کے دل میں بھی اس کی وفادار جانور کے لیے جگہ بن جاتی ہے۔ مگر پھر منظر بدلتا ہے۔ کائل کو اس کے سینئرز ایک ایسی خبر سناتے ہیں جو اسے ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ اس میں کچھ قیمتی ہتھیار غائب ہے۔ غداری کی بو اب اپنی ہی ٹیم سے آنے لگی ہے۔ کائل کی شک کی سوئی اپنے بہترین دوست ٹائلر پر جا رکتی ہے۔ اگلے مشن پر جب کائل ٹائلز کا سامنا کرتا ہے تو ٹائلر کی آنکھوں میں سچائی کی بجائے ایک دھمکی نظر آتی ہے۔ اس معاملے سے دور رہو کائل۔ اگلا مشن ایک بھیانک ٹریپ ثابت ہوتا ہے۔ میکس کو خطرے کا احساس ہوتا ہے، مگر اس سے پہلے کہ وہ وارننگ دے پاتا، پورا علاقہ دھماکوں اور گولیوں کی آواز سے تھرا اٹھتا ہے۔ اس افراتفری میں کائل اپنے ساتھی میکس کو بچانے کی تگ و دو میں ٹائلر سے مدد مانگتا ہے، لیکن ٹائلر کے سر پر غداری کا بھوت سوار تھا۔ وہ مدد کرنے کی بجائے ایک چٹان کے پیچھے چھپ کر کائل کو موت کے حوالے کر دیتا ہے۔ بہادری سے لڑتے ہوئے کائل ابدی نیند سو جاتا ہے۔ جب کائل کی شہادت کی خبر گھر پہنچتی ہے تو ونکارٹ خاندان پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑتی ہے۔ جنازے کے پروکار اور غمگین ماحول میں میکس بھی موجود ہوتا ہے۔ وہ خاموشی سے اپنے یار کے تابوت کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ اس کی اداس آنکھیں جیسے چلا چلا کر آخری الوداع کہہ رہی ہو۔ تقریب کے بعد جب اسے لے جانے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ مزاحمت کرتا ہے۔ وہ جسٹن کی طرف لپکتا ہے، شاید اس لیے کہ اسے جسٹن میں کائل کی خوشبو آتی ہے، مگر جسٹن اسے ایک اجنبی سمجھ کر ٹکرا دیتا ہے۔ فوج نے میکس کو خطرناک قرار دے کر اسے موت کی نیند سلانے کا فیصلہ کر لیا ہے، کیونکہ کائل کے جانے کے بعد وہ بے قابو ہو چکا ہے۔ لیکن جب جسٹن اس کے پنجرے کے قریب جاتا ہے تو ایک معجزہ ہوتا ہے۔ میکس بالکل پرسکون ہو جاتا ہے۔ رے کو احساس ہوتا ہے کہ یہ کتا کائل کی آخری نشانی ہے، اور وہ اسے گود لینے کا فیصلہ کرتا ہے۔ گھر لانے پر رے خبردار کرتا ہے کہ یہ کوئی پالتو کتا نہیں، ایک جنگی مشین ہے، اس لیے اسے باہر زنجیروں میں رکھا جاتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں میکس کے بونکنے کی آوازیں غصہ نہیں بلکہ بچھڑنے کا دکھ بیان کرتی ہے۔ جسٹن باہر آتا ہے اور جیسے ہی وہ میکس کے پاس بیٹھتا ہے، میکس کا درد تھم جاتا ہے۔ وہ دونوں وہیں ایک ساتھ سو جاتے ہیں، گویا دو تنہا روحوں کو ایک دوسرے کا سہارا مل گیا ہو۔ اب جسٹن اور میکس ایک ٹیم بن رہے ہیں، مگر کہانی کا ویلن ٹائلر ابھی زندہ تھا۔ جیسے ہی میکس ٹائلر کو دیکھتا ہے، اس کا خون کھولنے لگتا ہے۔ وہ غدار کا چہرہ کبھی نہیں بھول سکتا۔ جسٹن کو جب ٹائلر کی اصلیت کا پتہ چلتا ہے تو وہ فوجی اڈے جا کر سچائی تلاش کرنے لگتا ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ ٹائلر ہی وہ کالی بھیڑ ہے جو اسلحہ اسمگل کر رہا تھا۔ ایک دن جنگل کی خاموشی میں جسٹن اور میک اپنی آنکھوں سے ٹائلر کو غیر قانونی سودا کرتے دیکھ لیتے ہیں۔ وہ بال بال بچ تو جاتے ہیں، مگر اب ٹائلر ان کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ اپنے خاندان کی حفاظت کی خاطر جسٹن بوجھل دل کے ساتھ میکس کو واپس شیلٹر بھیج دیتا ہے، مگر دشمن چالاک تھا۔ ٹائلر جسٹن کے باپ رے کو اغوا کر لیتا ہے۔ اب میکس شیلٹر کی دیواریں توڑ کر بھاگ نکلتا ہے اور ٹھیک اسی وقت پہنچ جاتا ہے جب جسٹن کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ آخری معرکے میں جب ٹائلر جسٹن کو ختم کرنے والا ہوتا ہے، میکس ایک چیتے کی طرح اس پر جپٹتا ہے۔ وہ دشمن کو لے کر پل سے نیچے جا گرتا ہے۔ ٹائلر کا عبرتناک انجام ہوتا ہے اور میکس شدید زخمی حالت میں موت اور زندگی کی جنگ لڑتا ہے۔ آخر میں انصاف جیت کی ہوتی ہے۔
مجرم سلاخوں کے پیچھے جاتے ہیں اور کچھ دن بعد میکس اپنے جسم پر زخموں کے نشان سجائے واپس گھر لوٹ آتا ہے۔ اس کی وفاداری نے اسے صرف ایک فوجی کتا نہیں رہنے دیا، بلکہ اب وہ ونگارڈ خاندان کا وہ بیٹا بن چکا ہے جو اپنے بھائی کائل کی جگہ اس گھر کی حفاظت کر رہا ہے۔